الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہم سب کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اور سرچشمہ بنایا ہے۔ قرآن پاک صرف محدود دینی اور مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو رہبری اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ آج کے دور میں جہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے، ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی کفر و شرک اور لادینی نظام کو اپنانے کے لیے بس ان کے چند قدم باقی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں امت مسلمہ مایوسی میں اور ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، قرآن ہمیں کیا رہبری کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا حوصلہ دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ چند آیات میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کروں گا۔ امید ہے کہ اس امید کے ساتھ کہ ان آیات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں کوئی راہ عمل ملے گا، ایک رہنمائی ملے گی کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے۔ ان تمام آیات میں ایک عظیم آیت قرآن پاک کی وہ یہ ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں جب تک کہ اللہ جہاد کے ذریعے آزما نہ لے، یا اس کا ترجمہ اس طرح کیجئے کہ جب تک اللہ یہ نہ جان لے کہ تم میں مجاہد کون ہے، جب تک اللہ یہ نہ جان لے، جب تک اللہ یہ نہ پرکھ لے کہ تم میں مرد مومن کون ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔ ایک ہی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم پر حالات آئیں گے، تم پر مشکلات آئے گی، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے،
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرما رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت خطرناک طریقے سے تمہیں جھنجھوڑا جائے گا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ایمان والے یہ چلا اٹھیں گے یا چیخ اٹھیں گے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی. مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یعنی حالات ایسے آئیں گے. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کیا 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 ہتھ کنڈے نہیں اپنائے گئے. مارا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، نکالا گیا، دیش سے باہر کرنا پڑا، بعضوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ آپ خود کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی. یہ سب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام اور یہ دین ایک ایسی دولت ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر حالات کا آنا یقینی ہے. جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی. جنت بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے ملا کرتی. ایک یہ آیت ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور آپ کو جس طرح مامور کیا گیا ہے آپ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو آپ کے ساتھ کفر اور شرک کے بعد توبہ کر کے شامل ہو جائیں وہ بھی استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور کوئی سرکشی نہ ہونے دیں. اللہ آپ سب کے عمل سے خوب واقف ہے. یعنی ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد سب سے مضبوط قدم ایمان والوں کو یہ اٹھانا ہے کہ جو ایمان لائے ہو اس ایمان کے ساتھ آپ ڈٹے رہیے، آپ جمے رہیے، اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں وہ بھی جمے رہیں، کوئی سرکشی نہ ہونے دے. وَلَا تَطْغَوْا، اگر سرکشی کرو گے، پیٹ پھیرو گے، ڈاماڈول والا معاملہ اپناؤ گے، سمجھوتا کرو گے، لادینی نظام کو دل میں جگا دو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے تمام کاموں پر بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ آگے اس طرح ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اے لوگو، ظالموں اور بدکاروں کی طرف میلان بھی اختیار نہ کرنا. جو ظالم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو ہٹ درم ہے، جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو کرپشن پھیلانا چاہتے ہیں، اے لوگوں ظالموں اور بدکاروں کی طرف میلان بھی اختیار نہ کرنا ورنہ آگ تم کو جلا دے گی. فتمسکم النار،
اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکے گا اور نہ تمہیں کوئی مدد ملے گی۔ اب آپ یہ قرآن پاک کی آیات اتر رہی ہے اس زمانے میں، اور آپ اس زمانے کی صورتحال کا اندازہ لیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں غیروں کے کلچر، غیروں کا مذہب، غیروں کی رسومات، غیروں کی بدعات، غیروں کی خرافات اور ان تمام کے تمام ان کا جو بھی لادینی نظام ہے، اس کی ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی کہیں دل کے کونے میں کوئی جگہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اگر تم تھوڑا بہت بھی ادھر مائل ہو گئے ان کے کلچر کی طرف، ان کی سوچ کی طرف، ان کے سمجھوتے کی طرف، ان کی پیشکش کی طرف، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو یقین جانو آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، پھر تمہیں مدد نہیں ملے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، کوئی تمہیں مدد کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسا دور آیا جس دور میں ظالموں نے مارا، پریشان کیا، کسی کو شہید کر دیا، تمام ہتھ کنڈے اپنانے کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے سامنے پیشکش کرتے ہیں، بڑے بڑے سردار مل کر کے آپ کے سامنے ایک پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کریں، آپ یہ جو دین کا دعوت کا جو کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کبھی ہم آپ کے دین کو اپنا لیں، کبھی تم ہمارا دین اپنا لو، یعنی تھوڑا بہت ہاتھ پھیر دو ہماری مورتیوں پر، اس کا کبھی کبھار تلک لگا لو، کبھی ٹیکا لگا لو، کبھی ایسی کوئی پوجا وغیرہ ہو تو آ جاؤ، شریک ہو جاؤ، ہار وغیرہ پہن لو، کبھی ہم بولیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ تو آپ بھی ہمارے ساتھ جے شری رام کا نعرہ لگا دو، کبھی آپ سے جب کہا جائے کہ وندے ماترم پڑھو تو آپ پڑھنے لگ جاؤ، کبھی آپ سے کہا جائے کہ بھارت ماتا کی جے بولو تو آپ کہنے لگ جاؤ۔ یہ پیشکش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہی ہے اس زمانے میں جو آج ہو رہی ہے۔ آج نام بدل گئے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جے شری رام کا نعرہ نہیں تھا تو کچھ اور نعرہ تھا، جے حبل اور جے لات اور جے منات اور جے عزا، جو بھی اس زمانے کے بت ہو، اس زمانے میں پوجا پاٹ کا جو بھی طریقہ ہو۔ آج یہ ہے کہ آپ یہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ جو کوششیں ہندوستان بھر میں، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، صرف یہ کوشش ہے کہ بس آپ ادھر مائل ہو جاؤ، تھوڑا ادھر ایک قدم آپ بڑھ جاؤ، ایک قدم ہم تمہاری طرف بڑھتے ہیں تو جھگڑا ہی ختم۔ اور شاید آج کی نیوز ہے، اتراکھنڈ میں آج کے منتری نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہاں پر آج کے بعد یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو گیا، شاید آج کی نیوز ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ سب ایک جیسے دکھنے چاہیے، طور طریقوں میں، پہراوے میں، لباس میں، ہر اعتبار سے الگ سے باہر کوئی دکھنا نہیں چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں کرو، آپ روڈ پہ نہ کرو، آپ مسجدوں میں نہ کرو، آپ مدرسوں میں نہ کرو، آپ کسی اسٹیشن پر نہ کرو۔ آپ کو نماز پڑھنا، آپ ریل اڈے اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر نہیں پڑھ سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے گھر پہ، اس ٹائم اگر نماز چھوٹ جائے تو گوارا کر لو، بس اڈے پر نماز کا ٹائم ہو گیا، پورا انتظام ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ایک جیسا دکھنا چاہیے، مذہبی اعتبار سے آپ کچھ الگ ایسا دکھنا نہیں چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ جو کچھ ہے گھر میں،
تو یہی تو پیشکش اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو رہی تھی۔ آپ کو ہم امیر بنا دیں گے، آپ کو ہم مالدار بنا دیں گے، مکے کی کوئی خوبصورت لڑکی آپ اشارہ کر دو اس کے ساتھ ہم نکاح کر دیں گے، آپ کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، بس آپ یہ کر لیجئے۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایک ہی آیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ ابھی ان آیات کا آپ ترجمہ سنیے اور موجودہ حالات پر نظر دوڑائیے کہ قرآن کیا برسوں پہلے آپ کو رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ مفسد کافر اور فتنہ پرور اس کوشش میں لگے ہیں کہ آپ کو وحی الہی سے ہٹا کر کچھ اپنی طرف سے کہنے پر مجبور کر دیں، وحی الہی سے ہٹا کر کچھ اپنی طرف سے کہنے پر مجبور کریں اور پھر یہ آپ سے دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ یعنی آپ جو وحی کے ذریعے سے جو کچھ آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ جو کچھ آپ بولیں گے، آپ اگر بولنے لگ جائیں گے تو پھر دوستی پکی ہے ہماری تمہاری۔ یہ نبی کے سامنے پیشکش ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں آپ کہیے مسلمان بس ذرا سا جھونکے کی ضرورت ہے، وہ جھونکا چلنے کی دیری ہے، ادھر لڑکنے کی دیری ہے، بس ارتداد پر، کفر پر، شرک پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ کلمہ ہم نے جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے ذریعے سے آنے والے چیلنجز کیا ہے، یہ کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کا اس کے ذریعے سے منشا کیا ہے۔ یہ مفسد کافر فتنہ اور اس کوشش میں لگے ہیں کہ آپ کو وحی الہی سے ہٹا کر کچھ اپنی طرف سے کہنے پر مجبور کریں اور پھر یہ آپ سے دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ اور اگر ہم مضبوطی سے حق پر آپ کو نہ جماتے، اگر ہم مضبوطی سے حق پر آپ کو یعنی کس کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جماتے تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف میلان اختیار کر لیتے۔ کیا غضب کی آیت ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا نبی کے دل میں کفر آ سکتا تھا؟ کیا نبی کے دل میں شرک آ سکتا تھا؟ نبی جو ان کی طرف مائل ہو رہے تھے تھوڑا بہت، یا ان کو قریب کر رہے تھے یا ان سے دوستی بڑھا رہے تھے، وہ اس لیے کہ ہدایت کا مسئلہ تھا، ایمان کا مسئلہ تھا کہ میں ذرا سا نرم پڑوں گا اور یہ ان کو ہدایت مل جائے گی، ان کو ایمان مل جائے گا، یہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں گے۔ ذرا سی وہ جو امت کے مفاد کی خاطر آپ جو میلان ہو رہے تھے، آپ جو مائل ہو رہے تھے، اس کی طرف تنبیہ ہے۔ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ذاتی مفاد کے لیے کوئی اگر شرک، کفر اور ان کے رسومات اور بدعات میں شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو امت کے ایمان کی خاطر، پورے امت کے مفاد کی خاطر نبی مائل ہو رہے تھے۔ کوئی اگر انسان مائل ہوتا ہے
ان ظالموں کی طرف اس نیت سے کہ میری پکڑ نہ ہو، میری کوئی تحقیق نہ ہو، ایجنسیاں میرے پیچھے نہ پڑے، میرے ادارے پر حلہ نہ بولے، میرے ادارے کے اوپر کوئی CBI جانچ نہ لگا دیں، ان سے ذرا سی دوستی کر لو، اپنی تنظیم کو یہ لوگ ٹچ نہیں کریں گے۔ یہ مفاد لے کر اگر کوئی ان سے دوستی رچاتا ہے تو یہ تو بالکل جائز ہی نہیں۔ جب نبی امت کے مفاد کی خاطر، ایمان کی خاطر مائل ہو رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم مضبوطی سے حق پر آپ کو نہ جماتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف میلان اختیار کر لیتے، ایسا خدا نہ خواستہ ہوتا، یعنی آپ مائل ہو جاتے، تو اللہ فرما رہے ہیں تو زندگی میں اس کی دوہری سزا اور موت کی بھی دوہری سزا ہوتی، یعنی میں دنیا میں بھی اے نبی تمہیں دوہری سزا دیتا، اور جب دنیا سے آپ چلے جاتے، آخرت میں موت ہو جاتی، وہاں بھی ڈبل سزا دیتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے اصل پیغام تو ہم کو ہے، اصل پیغام تو امت کو ہے، اور اللہ اللہ ہے، ظاہر ہے نبی سے اللہ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے، اس انداز میں اللہ بات کر سکتا ہے کہ میں دنیا میں دوہری سزا دیتا، آخرت میں بھی ڈبل سزا دیتا۔ اور آگے سنیے، اور پھر ہم سے ہٹ کر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا، اور قریب تھا کہ یہ اس علاقے سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے اور آپ کو اس شہر سے باہر نکال دیتے، ایسا ہوتا تو یہ آپ کے پیچھے پھر یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہی آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا، اور ہمارے اس نظام میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آگے سنیے، اب اس کا علاج آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ کو چاروں طرف پیشکش ہو رہی ہو، ایسا کلچر، ایسا نظام، ایسی سوچ چاروں طرف عام ہو رہی ہو کہ بس آپ تھوڑا ادھر مائل ہو جائیے کفر و شرک کی طرف، تو پھر آپ بچیں گے کیسے؟ کیا وہ طریقہ ہے کہ کیا وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے آپ کو حوصلہ ملے، مدد ملے؟ تو آگے وہ عمل بتایا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورج کے زوال سے رات کی تاریکی تک نمازوں کا اہتمام کیجیے، یعنی نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے۔ آپ بے نمازی رہو گے، نمازوں سے لاپرواہی برتو گے، آپ ان سے بچ نہیں پاؤ گے، آپ ان دجالی طاقتوں سے بچ نہیں پاؤ گے، آپ ان کے جو بھی پیشکش ہو رہی ہے ادھر سے، آپ ادھر مائل ہو جاؤ گے اگر آپ بے نمازی ہیں۔ یہ نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام، سورج کے زوال سے رات کی تاریکی تک نمازوں کا اہتمام کیجیے، فجر کی تلاوت کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ بے شک فجر کی تلاوت میں فرشتوں کی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے، یعنی اس وقت جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس وقت جب آپ قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کے ٹائم آپ قرآن پڑھیں گے تو بے شمار فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایک عجیب نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ خود بہت نزدیک آپ سے ہوتے ہیں، آپ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم جو نورانیت اس قرآن کی وجہ سے آپ کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے، وہ نورانیت، وہ پاور آپ کو ان کفر اور شرک والے لادینی نظام سے بچائے گا۔ اور رات میں جاگ کر تہجد کی نفل نماز پڑھیں، یعنی ظاہری جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے دشمنوں سے مقابلے کی وہ سب کرنا ہے، لیکن انفرادی طور پر یہ تدبیر بھی ضروری ہے۔ رات میں جاگ کر تہجد کی نفل نماز پڑھے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی قیامت میں شفاعت کبریٰ کے استحقاق کے مرتبہ اور مقام پر فائز کریں گے،
اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے حق اور سچائی کے ساتھ داخل ہونے اور حق اور سچائی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی طرف سے مجھے کھلی حجت اور سند اور قوت عطا فرما، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ کیا غضب کی، یہ نہیں کہ حق آ رہا ہے، حق آ چکا اور باطل مٹ چکا، اور باطل کا کام ہے مٹنا۔ کیا مطلب؟ اگر باطل، یعنی یہ مکے میں آیت اتر رہی اور ابھی باطل مٹا نہیں ہے، چند سالوں کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، لیکن بات اتنی اللہ بول رہا ہے، کھری بول رہا ہے، یقینی بول رہا ہے۔ جو جیسے ہم کسی منتری کے پاس یا کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ایک پیشکش ہے، عرضی ہے، اسے آپ قبول کرائیں اور ہمارا کام کرائیں، تو وہ اگر ہمارا دوست ہے، قریبی ہے، تو ہم سے کیا کہتا ہے؟ آپ سمجھو کام ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہے۔ ہم کو تسلی ہو جاتی ہے اب اس نے میری عرضی لی ہے تو میرا کام ہو گیا۔ تو جس انداز میں ایک انسان تسلی دیتا ہے اس دوستی کی وجہ سے کہ کام ہو جائے گا، یعنی کام ہو گیا سمجھو، ٹینشن مت لو، ایسے ہی اللہ بول رہا ہے کہ حق آ گیا ہے تو باطل مٹ گیا، یعنی مٹے گا چند سالوں میں، لیکن جب حق اس قوت کے ساتھ آئے گا، اس ہوشیاری اور دانشمندی اور استقامت کے ساتھ آئے گا، تو باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہے مٹنا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات، اور بھی کئی ساری آیات ہے۔ قرآن یقیناً ایک معجزہ ہے جو اس زمانے میں اتر رہا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے تمام حالات کی صحیح رہنمائی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے جہاں بہت سارے مسلمان جو پولیٹیکل لائن سے جڑے ہوئے ہمارے مسلم بھائی ہیں، وہ سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ کفر اپنا چکے، ایسا لگتا ہے کہ شرک سے سمجھوتا کر چکے۔ ایسے پرفتن دور میں جہاں امت ایک ایسی پگڈنڈی پر یا ایسے وہ دیوار پر کھڑی ہے کہ ذرا سے جھونکے کی ضرورت ہے، کفر شرک کے نظام میں بس اندھیل دیے جائیں گے، ایسی صورتحال میں آپ کو وہ علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو جگانا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایک ایمان والے کو جو کام کرنا ہے، ایک کھرے پکے مسلمان کو، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، یعنی جو ہمارے ساتھ جو جماعت میں تو بہت سارے چھپے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، یہ بت لیے بیٹھے ہوں، لادینی نظام کا بت، کفر کا بت، شرک کا بت، اور تمام طرح کے کلچروں کا بت۔ گرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنا، ایک ایمان والے کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اللہ ہی ان تمام حالات سے مجھے نکالے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان بولیں، عنایت کریں۔